السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا، حضور کو پیدا فرمایا اور یہ شرف آپ کو بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو کہ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو یاد فرماتا ہے، ان کا چرچا فرماتا ہے تو وہ ان کو نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذکر کی گئی، یہ حکم بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں تو بندوں کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں۔ اگر اس کی ناشکری کریں گے، ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر ہر بندے کو شکر گزاری کرنی ہے۔ اب آئیے کہ انسان کی زندگی میں جو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے غم، ایک ہے خوشی۔ تو خوشی نعمتوں سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے، خوشی دی ہے تو اس پر شکر گزاری کرنا ہے۔ اب جب انسان کو غم آئے، جب وہ کسی تکلیف میں ہو یا مصیبت میں ہو تو تب کیا کریں؟ تو آج کا جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر خاص طور سے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ مومنین کو خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی تکلیف میں ہو یا مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، جب ایسی صورتوں کا تم کو سامنا کرنا پڑے تو تم گھبرانا نہیں، تم پریشان نہیں ہونا، بلکہ صبر اور اللہ کے ذکر سے مدد طلب کرنا کہ بندہ جب اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، جب صبر کرتا ہے، جب اپنی ان تکلیفوں پر جھیلنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کا ڈٹ کر سامنا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مددگار بن جاتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا صبر کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے اور نماز سے پہلے یہاں پر صبر کا حکم دیا گیا
جس سے صبر کی بڑی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مدد طلب کرنا، جبکہ حقیقی طور پر تو مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، پھر یہاں پر صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کے کیا معنی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، بندوں کو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد ہم کو کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں تو یہ چیز عقیدے کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے ثواب مقرر فرمائی ہے تو ہم اس چیز کو اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرتے ہیں، تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور ہم ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ فلاں انسان ہی مدد کرنے والا ہے، ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھتے، بلکہ صحیح طور پر ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے تو یہ دار الاسباب ہے، تو ہم اسباب کو، ذرائع کو دنیا کے اندر اختیار کرتے ہیں جس پر ہم کو اجر و ثواب کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ تو الغرض یہاں پر ہم حقیقی معنی میں ان کو مددگار نہیں سمجھتے، بلکہ حقیقی طور پر مدد فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اب جب کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، تو مومن کی شان یہ ہے کہ ان تکلیفوں پر مصیبتوں پر صبر کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عجب للمؤمن ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر وان اصابتہ مصیبہ حمد اللہ وصبر۔ یعنی بندے مومن کی شان بھی بڑی عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی خیر حاصل ہوتی ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کی اس حالت میں بھی، مصیبت کی حالت میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور ان تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی تعریف کرے، شکر گزاری کرے۔ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے یا کچھ لاس ہو جائے یا بیماری آ جائے، الغرض کوئی مشکل بھی آ جائے، تو ہر صورت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے اور ان تکلیفوں، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، کہ جب بندہ ان صورتوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ ان تکلیفوں، مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، وہ وقت گزار لیتا ہے جو پریشانی کا وقت ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے خوشیاں آتی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف میں 13 سال رہے۔ کفار مکہ نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، کئی سارے صحابہ کو انہوں نے تکلیفیں دی، لیکن صحابہ کا، حضور کا کیا عمل تھا کہ وہ حضرات صبر کو تھامے ہوئے تھے، ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیتے تھے۔ پھر ہوا کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت گزار دیا، اس کے بعد خوشی کے لمحات لائے، مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت فرما گئے، اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی گئی اور مسلمانوں کا غلبہ غیروں پر قائم ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ مکہ مکرمہ بھی، مکہ کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، مکہ فتح ہوا اور وہاں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ تو یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ صبر کا نتیجہ تھا۔ تو لہٰذا حضور نے ہم کو صبر کی تعلیم دی ہے۔ اب صبر کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بطور مثال کے، بطور اجر کے اب شہیدوں کا ذکر فرمائے گا، اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، جن کو اللہ کے حکم سے سنسان جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین پر وہاں پر ان کو آباد فرما دیا، جو آج کعبۃ اللہ شریف وہیں پر تعمیر ہے۔ تو یہ کیا نتیجہ تھا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی جو یادگاریں تھیں صفا و مروہ کے درمیان، وہ دوڑی تھی پریشانی کی حالت میں صبر کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو مقدس نشانیاں بنا دیا، ایک یادگار بنا دیا۔ اب آئیے پھر دوسری جو بات ذکر کی گئی کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کریں، تو یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت آ جائے تو ہم کو کرنا کیا ہے کہ ہم کو اس وقت صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں ہم کو حضور کا یہ عمل مبارک ملتا ہے کہ جب کوئی مسائل کا سامنا ہوتا، جب ہوائیں چلتی، جب بڑی سخت پریشانیاں لاحق ہو جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے، یعنی اس کے ذریعے سے امت کو حضور نے تعلیم دی۔ جیسا کہ سورج گرہن لگتا ہے تو اس وقت حضور نے نماز ادا فرمائی، چاند گہن ہوتا ہے تو اس وقت حضور نے نماز ادا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو، جب کوئی وبا، جب کوئی تکلیف، جب کسی مشکل کا سامنا ہو جائے تو اس وقت نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب بارش نہیں ہوتی تو نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز استسقاء حضور نے فرمائی۔ کیوں؟ پانی نہیں ملے گا تو یہ مصیبت کا دور ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا نماز ادا کریں، اس سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو لہٰذا حضور کا یہ عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم کبھی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، صبر کریں اور نماز پڑھیں۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کس طرح کے مسائل کا سامنا تھا، تو آپ کا یہ عمل بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ آپ کو ایک جنگ میں آپ کے پاؤں میں تیر دھس گیا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا اور نہ نکالنے دے رہے تھے، بہت گہرا زخم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن جب آپ نے حکم دیا طبیبوں کو کہ جب میں نماز پڑھوں تو اس وقت تم میرے پیر میں سے اس تیر کے نیزے کو نکال لینا، چنانچہ ہوا بھی یہی کہ نماز جب آپ پڑھنے لگے تو اس وقت تیر کو نکال لیا گیا اور آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، فکر نہیں ہوئی اس چیز کی۔ تو لہٰذا نماز ایک ایسی چیز ہے کہ تکلیف اور مصیبت میں انسان کی، مسلمان کی مددگار ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ تو یہ لہٰذا ہم کو یہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب مزید آگے آیت ہے جس کا صبر کرنے والوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑے صبر کرنے والے شہداء ہیں، کیونکہ وہ تکلیفوں پر ڈٹ جاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن اپنی جان کے اوپر جب بات آ جاتی ہے تو گھبرا کر بھاگتے نہیں بلکہ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو سب سے بڑے صبر کرنے والے کون ہیں؟ شہداء ہیں، جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے، اور ہم کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم اس بات کو نہیں جانتے۔ کہ جو بندے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ہنسی خوشی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں،
اور جب وقت آتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تو وہ خوشی خوشی اپنی جان دے دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ایسے صبر کرنے والے، ایسے اعلیٰ درجے والے شہید کہلاتے ہیں، اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ تا قیام قیامت تک ان کا نام زندہ ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم ان کو مردہ نہ کہیں کہ یہ مر گئے، یہ مر گئے، ہم ایسا ہرگز ہرگز نہ کہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، وہ قبروں کے اندر زندہ ہے۔ اب وہ کیسی زندگی ہے قبر میں ہم کو اس بات کا علم نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق ملتا ہے، ان کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، عرش الہی کے پاس ان کی روحیں وہاں پر پرواز کرتے رہتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اعلیٰ درجات عطا فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو شہیدوں کا، جو اللہ کی راہ میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے شہید ہو جائیں، قربانی دے دیں، تو ایسے لوگ شہید کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ ان کا ادب اور احترام کریں۔ ابھی کئی ساری اس کے اندر باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ذکر کی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔